غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب، لڑائی بدستور جاری۔ ایران کی فضا سے فضا میں مار کرنے والے ڈرون دفاعی نظام میں شامل۔ امریکہ میں اختتام ہفتہ بگولوں سے 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی فوج کی جنوبی غزہ میں عسکری کارروائیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ رفح میں بھی پیر کی صبح شدید بمباری کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسی صورتحال میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ اسرائیل کی بمباری سے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس سے فلسطینیوں کو مزید آگے منتقل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے وسطی علاقوں میں اسرائیل کی فوج اور فلسطینی عسکری تنظیموں کے درمیان جھڑپوں کی رپورٹس آ رہی ہیں اور اسرائیلی فورسز غزہ کی فضائی نگرانی میں مصروف ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق کچھ علاقوں میں ڈرون طیاروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے شجاعیہ بٹالین کے کمانڈر عماد کریکائی کا خاتمہ کر دیا ہے، جو اسرائیل پر ٹینکوں سے حملوں کی تربیت دینے میں ملوث تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی ارنا نے کہا ہے کہ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس درجنوں قرار نامی ڈرونز کو ملک کے تمام سرحدی علاقوں میں فضائی دفاع کے لیے شامل کر لیا گیا ہے۔ ان ڈرونز کی آپریشنل رینج 1000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، جنہیں تہران کی ایک ملٹری اکیڈمی میں منعقدہ تقریب کے دوران نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے فوج کے کمانڈر ان چیف کے حوالے سے کہا کہ دشمنوں کو اب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، کیونکہ ایرانی فوج زیادہ طاقتور ہو گئی ہے۔ تاہم ایران کے فوجی ہتھیاروں کی ترقی نے بہت سے ملکوں میں تشویش کو جنم دیا ہے، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو، جو اس کے حریف ہیں۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے دوحہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا اور ایران پر تنقید کی۔ But Congress will stand with Israel until they do what they need to do. قطر کے دارالحکومت میں فورم سے خطاب میں لنڈسے گراہم نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جنگ جلد ختم ہو اور اس دوران شہری ہلاکتوں کی تعداد کو ممکنہ حد تک کم کیا جائے، لیکن کانگریس اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہے گی جب تک کہ وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے غیر متزلزل حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کوپ 28 کے صدر سلطان الجابر نے متنبع کیا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے ہمیں جلد از جلد عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان الجابر نے مذاکرات کاروں پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ زمین کو گرمی کی تباہ کن سطح تک پہنچنے سے بچایا جائے اور کمزور ملکوں کو موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے میں مدد دی جا سکے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن یہ مطلوبہ رفتار سے کم ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کی 2 کشتیاں تقریباً 27 روز سے ناکافی رسد کے بغیر انڈونیشیا کے شمالی صوبے آچے آ پہنچی ہیں۔ ان میں سے ایک کشتی جو تقریباً 1.5 ماہ تک سمندر میں تھی 135 مسافروں کے ساتھ آچے بسار ریجنسی کے ایک گاؤں پہنچی، جبکہ دوسری کشتی جس میں تقریباً 180 افراد سوار تھے پیڈی ریجنسی کے بلنگ رایا گاؤں پہنچی، لیکن اس گاؤں کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ انہیں اپنے گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ نومبر سے اب تک انڈونیشیا کے صوبے آچے میں 1500 سے زیادہ روہنگیا پناہ گزین کشتیوں کے ذریعے پہنچے ہیں۔ صدر جوکو ودودو نے ایک بیان میں کہا کہ انڈونیشیا کی حکومت کو شک ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے انسانی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کی ریاست ٹینیسی میں اختتام ہفتہ آنے والے شدید طوفان اور بگولوں سے کم از کم 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی اور متعدد املاک تباہ ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ نیشول کے علاقے میں طوفان سے متاثرہ 3 افراد میں سے ایک چھوٹا بچہ تھا، جبکہ 13 افراد کی حالت مستحکم تھی۔ اتوار کی صبح تک ٹینیسی میں 40,000 سے زیادہ لوگ بجلی سے محروم رہے۔ اور پولیس نے بتایا ہے کہ ہفتے کی شام اٹلانٹا میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق متاثرین میں سے 3 نوجوان جائے وقوع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ چوتھے کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شوٹنگ کا تعلق منشیات کی غیر قانونی سرگرمی سے تھا۔ تاہم پولیس نے متاثرین کی شناخت نہیں بتائی اور نہ ہی کسی مشتبہ شخص کے بارے میں فوری طور پر کوئی معلومات دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔